خوف ایک نفسیاتی بیماری ہے. خوف سے بچانا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا علاج کرنا بھی بہت ضروری ہے. خوف ایک ایسی کیفیت ہے جس میں نفسیاتی بے چینی اور اعصابی تناؤ محسوس کیا جاتا ہے، اور انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. خوف کی حالت میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، اور کوئی مسلسل خوف و ہراس میں رہے تو سرکش ہو جاتا ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو بہت خوف میں رکھتے ہیں تو ان کے بچے زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں، اور وہ حالات سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے کسی کا کوئی احساس نہیں رہتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچے میں خوف کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ بچے میں خوف کا ہونا ایک فطری صفت ہے، اور پہلے سال میں اس کی علامات بچے میں اس طرح ظاہر ہوتی ہیں: اچانک شور، یا کسی چیز کے گرنے کی آواز، یا اجنبیوں سے ملنے پر بچہ خوف کا اظہار کرتا ہے. تیسرے سال میں مختلف جانوروں سے، موٹروں سے ڈرنے کی صفت بالکل واضح ہو جاتی ہے. تو خوف اعتدال میں ہو تو مفید ہے، یہ بات اچھے طریقے سے جان لے. اگر ڈر کی صفت بچے میں طبعی حد تک ہو تو بڑی مفید ہے، اس سے وہ مختلف خطرات سے محفوظ رہتا ہے. اگر حد سے بڑھ جائے تو بچہ نفسیاتی قلق کا شکار ہو جاتا ہے. اور بچے میں ڈر کی زیادتی کے، خوف کی زیادتی کے بہت سے اسباب ہیں. مثال کے طور پر اگر بچے کو صرف گھر کے اندر رکھا جائے 4 دیواری میں، تو اجنبی چیزوں کا ڈر ہمیشہ اس کے دل پر مسلط رہے گا، ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا. یہ جو میل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ بچے کو بہت لمیٹڈ انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے. بچے کو جس چیز سے خوف دلانا چاہیے نا، وہ شیطان ہے اصلاً، اور شیطان کا یہ خوف ہونا چاہیے کہ وہ مجھے بہکا دے گا لیکن اللہ مجھے بچا لے گا. اور اصل خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماں بچے کو چپ کرانے کے لیے کہتی ہے، وہ بلی آئی، کتا آیا، فلاں آیا، بھوت آ گیا، یا کوئی اور، تو یہ چیز بچے کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے. ہارٹ بیٹ بچے کی تیز ہو جاتی ہے، اور چہرے کا رنگ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ماں جب بچے کو بہت خیالی کہانیاں سناتی ہے، پریوں کی، جنوں کی، بھوتوں کی، تو بچے کے اندر اس کی وجہ سے بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے. جو ماں خود گہرے غم میں مبتلا رہتی ہے نا، اس کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول غمگین رہتا. اگر کسی وجہ سے ماں غم میں ڈوبی رہتی ہے تو بچے کے اندر خوف جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور ماں اگر زیادہ ناز نخرے اٹھاتی ہے نا بچے کے، تو بچہ پھر بھی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسلامی تربیت کا مقصد ہی ہے کہ بچے کے خوف کو اعتدال میں رکھا جائے. اس لیے مربی کو یہ اصول اپنانا چاہیے. نمبر 1، بچے میں اللہ پر کامل ایمان کو ابھارنا چاہیے اور اسے عبادت کا خوگر بنانا چاہیے. اللہ کی ذات پر یقین، اللہ بچانے والا ہے، اللہ ہی نفع پہنچانے والا ہے، اللہ ہی نقصان سے بچانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کو تھام دے. تو بچے کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے آگے گردن جھکانے کی تربیت دینی چاہیے، سر جھکانے کی. اور اگر بچے کی تربیت ایمانی تربیت ہو تو اس کی وجہ سے بہت جلدی وہ اس خوف سے نکل آتا ہے. روحانی اور بدنی عبادت کا عادی کرنا چاہیے بچے کو، اس کی وجہ سے خوف نہیں رہتا اور مصیبت پر بچہ جزا فضا نہیں کرتا. الحمدللہ. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم